اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین طاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خواتین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تمام وبرکاتہ۔ حمد اس پروردگار کی، اس اللہ کی جو ارحم الراحمین ہے، جو صاحب قدرت، جو عزیز، جو غالب آنے والا ہے۔ یقیناً اس کا غلبہ، اس کا اختیار کائنات کے ذرے ذرے سے ہم پر ظاہر ہے، اور ہم جب اپنی چاروں طرف نگاہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے ایک بہت ہی خوبصورت، ایک مکمل تخلیق کی اس دنیا کی صورت میں۔ یہ زمین جو ہماری لیے ہماری اپنی دنیا ہے، جہاں ہم رہتے ہیں، اس کی خوبصورتیاں دیکھتے ہیں، جب اس کی نعمتیں دیکھتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ تمام تر نعمتیں ہمیں اس لیے دی ہیں کہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں، اس کو پہچانیں اور اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں۔ خواتین گرامی، ہماری مسلسل گفتگو آج چھٹی منزل پہ پہنچ رہی ہے۔ ہمارا مسلسل عنوان ہے حیات انسانی کے 6 مرحلے، یعنی کہ 6 اسٹیجز آف ہیومن لائف۔ اور کل جہاں پہ گفتگو ہماری رکی تھی، میں وہیں سے آگے اپنے کلام کو بڑھاؤں گی، لیکن آج کی آج کی تقریر میں یا آج کے ذکر میں جو 3 اہم پوائنٹس شامل کروں گی، سب سے پہلے تو یہ کہ ہم آج تیسرے مرحلے، انسانی زندگی کے 3rd اسٹیج یعنی کہ رحم مادر کے اوپر اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس دنیا میں آنے کو، یعنی حیات انسانی کو جو اس دنیا میں ہم جیتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو ہمارے جو 3 اہم پوائنٹ ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اب صرف چند اعمال رہ گئے ہیں جو پریگننسی میں فروٹفل ہیں، بینیفیشل ہیں، میں ان کو بتاؤں گی۔ obviously میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتی، اگر آپ نے نوٹس لینے ہیں تو آپ لوگ نوٹس لے سکتے ہیں، بٹ آئی ول ناٹ ریپیٹ دیم۔ دوسری بات یہ کہ یہ دنیا کیا ہے، کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے، اور پھر اسی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے اس زندگانی حیات کے بارے میں۔ اور میری کوشش یہ ہوگی کہ یہ اسٹیج میں آج ہی کور کر لوں، تاکہ اگلی 4 منزلوں میں ہم آخر کی 2 اسٹیجز کو کور کر سکیں۔ تو جو چیزیں پریگننسی میں بہت فائدے مند ہیں، زیادہ تر آپ کے علم میں ہیں، ان کو میں ریپیٹ نہیں کروں گی، لیکن اگر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کیا اسٹیٹ ہے ایک پریگننٹ عورت کی، تو شریعت اسلامی یہ بتاتی ہے کہ بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے کہ روزے میں حلال چیزوں کو بھی بہت ہی سوچ سمجھ کے ان کے اوقات میں استعمال کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک پریگننٹ خاتون کو بھی اپنی غذا کا اور اپنے ارد گرد کے ماحول کا اور اپنی سوچ کا، اپنی پسند ناپسند کا، کیا چیزیں وہ کرتی ہیں، کیا چیزیں اب نہیں کرنی چاہیے، ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی جو بھی عمل ان کا ہے، اس کا اثر براہ راست اس بچے پر پڑ رہا ہے جو ان کے شکم میں ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ اس پریگننٹ عورت کے ارد گرد ہوتے ہیں، اس کے کیئر گیورز ہوتے ہیں،
ان کو بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے نہ صرف یہ کہ اس کی ماں کو کسی ٹراما سے گزرنا پڑے، بلکہ اس بچے کو کے اوپر ساری عمر کے لیے وہ اسکارز رہ جاتے ہیں اور اس کی پرسنالٹی میں وہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ماحول کے اوپر بہت زیادہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور یہ بات ظاہر سائنس بھی ثابت کر رہی ہے کہ جن کنڈیشن سے، چاہے وہ فزیکل ہو، چاہے وہ ایموشنل ہو، چاہے وہ مینٹل ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں فیٹس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہمیں کیا چیزیں اس میں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی تاکید جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ سورہ حاقہ، قرآن مجید کی سورہ ہے سورۃ الحاقہ، اس چھوٹی سی سورہ، زیادہ بڑی نہیں ہے، اس کو ہاتھ سے لکھ لیجئے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو لکھ کر پریگننٹ عورت اپنے قریب میں رکھے، اگر پہن سکتی ہے تعویذ بنا کے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تکیے کے پاس رکھ لی جائے، تکیے کے اندر رکھ لی جائے، یعنی اس کے پاس ایک اچھا وقت گزرے اس سورے کے ساتھ قریب میں، تو اس سورے کی برکت سے بچے کے اوپر بہت ہی پازیٹیو اثر پڑتے ہیں۔ لیکن تاکید یہ ہے کہ جس وقت ڈلیوری کا وقت آئے تو اس وقت اس تعویذ کو لازمی پہن لینا چاہیے، نہ صرف پہن لینا چاہیے بلکہ دوسری تاکید جو ہمیں امام کی نظر آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں جس وقت بچہ پیدا ہو تو اس وقت اس سورۃ الحاقہ کو جو لکھا ہوا ہے اس کو دھو لیا جائے۔ اب obviously be very careful کہ آپ پھر اس کو انک سے نہ لکھیں، آپ اس کو زعفران سے اور اس سے لکھیں، روز واٹر سے اس تعویذ کو، تاکہ جب آپ اس کو دھو سکیں تو پھر اس کا چند قطرے اگر بچے کو پلا دیے جائیں تو امام کہتے ہیں کہ بچہ صاحب عقل و فہم ہوگا، یعنی بہت زیادہ ذکی ہوگا، بہت زیادہ اس کی وزڈم اور انٹیلیجنس بہت بڑی بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ امام کہتے ہیں کہ اس کا حافظہ بہت اچھا ہوگا۔ تو یہ چیز اس کے بعد پھر میں یہاں پہ میں نے obviously کافی ڈیٹیل چیزیں ہیں تو میں ان کو سمرائز کر کے آپ کے سامنے بتا رہی ہوں، اور یہ جو چارٹ میں نے یہاں کے اوپر بنایا ہے اس میں چند چیزیں کہ ہر مہینے میں کچھ سوروں کی تلاوت کی تاکید ائمہ کی طرف سے آئی ہے، جس میں پہلے مہینے میں سورہ یاسین اور والصافات، سورہ یاسین is the 36th chapter and والصافات is the 37th chapter، ان دونوں کی تلاوت کرنی چاہیے۔ میں خواتین سے گزارش کروں گی کہ اگر وہ روز تلاوت نہیں بھی کر پائیں تو کم از کم اس کو سنا ضرور کریں۔ اچھا، دوسرے مہینے میں سورہ ملک کی تاکید ہے، تیسرے مہینے میں سورہ آل عمران، سورہ آل عمران از دی تھرڈ چیپٹر آف دا ہولی بک، اور اس کے لیے ہمیں یہ تاکید ملتی ہے کہ جمعرات اور جمعے کے دن پڑھنی چاہیے۔ تو جمعرات بڑی طویل سورہ ہے، کافی لمبی ہے، تو اگر آپ اس کو جمعرات سے شروع کریں اور جمعے کو تمام کر لیں تو دیٹ از پرفیکٹلی فائن۔ اس کے بعد پھر چوتھے مہینے میں سورہ دہر کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ دہر کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے جو انسان اپنے نفس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے، جو ادر دین اسٹیٹ آف پریگننسی اگر کسی شخص کو لگتا ہے کہ اسے اپنا نفس قوی کرنا چاہیے تو اسے سورہ دہر کی تلاوت کرنی چاہیے، یا کوئی بہت خوف کا مرحلہ ہو جہاں آپ کو لگے کہ دوسرے آپ کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں، اس وقت بھی سورہ دہر کی اگر تلاوت کی جائے تو پروردگار عالم دشمنوں پہ غلبہ دیتا ہے۔ اس کے بعد پانچویں مہینے میں سورہ فتح، سورہ فتح کی تلاوت کرنا بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہے۔ چھٹے مہینے میں سورہ واقعہ کو ریگولر پڑھنا ہے، اور بعد نماز عشاء ایک بار سورہ والتین کو پڑھنا چاہیے۔ سورہ والتین ویسے ہی بہت خوبصورت سورہ ہے، اسے عام دنوں میں بھی ریکمینڈ کیا گیا ہے، خصوصاً جو لوگ اپنی ڈائٹ کے بارے میں کانشیس رہتے ہیں یا جو غذا کے ایفیکٹ اپنی باڈی کے اوپر محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سجیشن ہے کہ اگر سورہ والتین کھانے پہ دم کر کے دم کر دی جائے کھانے کے اوپر، تو کھانے کے جتنے بھی نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں پروردگار عالم اس سورہ کے صدقے میں اس سے محفوظ رکھتا ہے، حتیٰ کہ اگر زہر بھی ہوگا اس کھانے میں تو بھی وہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے بعد پھر ہم اگلے مہینے میں دیکھتے ہیں، یعنی کہ یہ ہمارے پاس اب 7واں مہینہ آ گیا، اور 7ویں مہینے میں ہمیں سورہ یاسین، سورہ ملک کو کنٹینیو رکھنا ہے جو ہم پڑھ رہے تھے۔ یہاں پہ سورہ قدر اور سورہ توحید میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور ایک اور چیز کہ جس وقت بچے کی موومنٹ فیل ہونا شروع ہو
تو پھر اپنے اس وقت ہاتھ رکھ کے پیٹ پہ سورہ قدر اور سورہ توحید کی تلاوت کرنی چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ ماں بھی کر سکتی ہے بلکہ جو دوسرے لوگ کیئر گیور ہیں، اگر باپ ہے یا کوئی اور نزدیک ہے جو کہ بچے سے اپنی آواز میں گفتگو کرتے ہیں، اور ان کو ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ وہ بچے کو نام لے کر نہ صرف یہ کہ سلام کریں اس کو، بلکہ اس کے اوپر یہ ہاتھ رکھ کے سورہ قدر اور سورہ توحید کی تلاوت بھی کریں. اس کے بعد پھر 8ویں مہینے میں سورہ فرقان کا اضافہ کر دیا گیا ہے، سورہ فرقان اور سورہ محمد، کہ ان کو بھی ٹائم ٹو ٹائم پڑھ لیں. اس کے بعد 9ویں مہینے سے پھر سورہ عصر کی تلاوت شروع کرنی ہے اور سورہ والذاریات کو بھی پڑھنا ہے. اب یہ بہت ساری سورے ہیں، یہاں پہ ایک پورا انہوں نے روزانہ کا چارٹ دیا ہے جو بڑا سمرائزڈ ہے، میں آپ کے سامنے اس کو پیش کرتی ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جیسے ہی پریگننسی کے بارے میں پتہ چلے تب سے لے کر اینڈ تک روزانہ جب اذان و اقامت کہیں تو ریکمینڈڈ یہ ہے کہ اپنا ایک ہاتھ پیٹ پر رکھیں، سیدھا ہاتھ پیٹ پر رکھ کر اذان و اقامت پڑھیں، اور اتنے آواز میں پڑھیں کہ وہ آواز فیٹس تک جائے اور فیٹس اس کو سنے. اس کی بہت تاکید ہے. اور دوسرے، روزانہ 140 بار درود پڑھنے کی بہت تاکید ہے کہ ڈیلی 140 بار درود پڑھ کے اسے چہاردہ معصومین کے پاس ہدیہ کیا جائے ان کی بارگاہ میں، اور ان سے اس بچے کی بلند اقبالی، نیک بختی اور صالح ہونے کی دعا کی جائے. اچھا، دوسری چیز جو اس میں بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ جس وقت یہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، چاہے وہ خود حاملہ پڑھ رہی ہے یا اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ پڑھ رہے ہیں، تو وہ اگر پینے کے پانی پر دم کر دی جائے اور وہ پھر اس کو پیا جائے. اچھا، obviously اب ہم اس کووڈ کے سیزن سے گزر رہے ہیں، it's not the season ایرا سے گزر رہے ہیں، تو اب ہم پھونکتے نہیں ہیں اس لیے کہ یہ دوسرے کے لیے انفیکشس بھی ہو سکتا ہے. تو اب میں ذرا دھیان سے قرآن کی ان انسٹرکشنز کو دیکھ رہی تھی، تو یہاں کے اوپر ہمیں کسی بھی چیز پہ جو ہم خود نہیں استعمال کر رہے ہوں، کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، اس میں پھونکنے سے منع کیا گیا ہے کہ آپ اس کے اوپر پھونک نہ ماریں. اور اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ یا تو اس چیز کو، جو برتن ہے پانی پینے کا جس میں پانی ہے، بوتل ہے، جگ ہے، واٹ ایور، تو اس کے اوپر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر اگر تلاوت کی جائے تو دیٹ از کمپلیٹلی فائن. اور اگر ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے، فرض کریں آپ نے کتاب تھامی ہوئی ہے یا کچھ اور تسبیح پکڑی ہوئی ہے، تو صرف اس پانی کا قریب رکھنے سے جو ذکر کیا جائے گا وہی بہت زیادہ افیکٹو ہوگا. تو اگر کوئی اور پڑھ کے دے رہا ہے تو وہ دم نہ کرے بلکہ صرف قریب رکھ کے یا ہاتھ رکھ کے اس کو پڑھ لے. اچھا، اس کے بعد یہ پھر ہمیں جو اور چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں بہت ہی 40 کا فگر بہت زیادہ آیا ہے کہ ہمیں 40 بار کچھ چیزیں پڑھنی ہیں. تو آبویسلی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ پورا پیریڈ جو ہوتا ہے یہ 40 ہفتوں ہی کا مور اور لیس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں ہفتے میں ایک بار تو ضرور کرنی چاہیے، اور اگر ہم پڑھ نہیں سکتے تو کم از کم اس کو سن لیں. اور یہاں کے اوپر جو 40 چیزوں کی پوری انہوں نے لسٹ دی ہوئی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز ہے زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ اور اس کے ساتھ دعائے القمہ، دونوں چیزوں کو پڑھنے کی تاکید ہے. تو اس کو آپ نے روز کر سکتی ہیں. اور یہ چیزوں کے لیے چاہے آپ اسٹریٹ 40 ڈیز کر لیں، چاہے آپ اس کو ڈیز ڈیوائڈ کر لیں اور اس کے بعد کریں. تو اس میں زیارت عاشورہ ہے. ایک چیز جو مجھے بڑی حیرت انگیز لگ رہی ہے کہ جب سے یہ کراچی کا ایشو بنا ہے زیارت عاشورہ کا، ہم لوگ خود ہی مستقل ایک دوسرے کو اس طرح کے جملے استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ لیا زیارت عاشورہ پڑھنے کا حشر، دیکھ لیا زیارت عاشورہ کے بعد کیا ہو رہا ہے. تو فار گاڈ سیک کسی کے برا کہنے سے آپ اپنی چیزوں کو ڈاؤٹ نہیں کر سکتے. زیارت عاشورہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل امین نے لا کے دی تھی، اور یہ حدیث قدسی میں شامل ہے. لہٰذا یہ خدا کا کلام ہے اور اسے ہمیں پڑھنا ہے. یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے. جو کچھ کراچی میں ہوا وہ تو ظاہر ہے ایک انجینئرڈ چیز ہے جو شیعوں کے اگینسٹ استعمال کرنی، تو وہ تو وہاں کی پالیٹکس ہے، لیکن ہم اس کی وجہ سے اس چیز کو ڈاؤٹ فل نہیں کر سکتے، اور ہمیں اس کی تلاوت کرنی ہے اس لیے کہ تبرہ اور تولا دونوں ہمارے ایمان کا لازمی جز ہیں. لیکن ہمیں بہرحال تبرہ میں وہ احتیاط رکھنی ہے کہ جو ہمارے اس وقت ہمارے
مراجعین کرام نے ہمیں بتایا ہے اور وہ آپ کے علم میں ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری چیز انہوں نے کہی ہے کہ 40 دن تک سورہ یاسین کو انار پہ دم کر کے کھائیں۔ تو سورہ یاسین تو ویسے بھی آپ کو روز ہی پڑھنا چاہیے، لیکن اگر آپ اس کو انار آپ کو مل جائے 40 ڈیز تک تو بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ انار بہت ہائیلی ریکمینڈڈ ہے یہاں کے اوپر کھانا۔ لیکن اگر آپ نہ بھی کھا سکیں انار تو آپ سورہ یاسین کی تو تلاوت کریں۔ پھر 40 بار سورہ یوسف کو سیب پر دم کر کے کھانے کی بہت تاکید ہے۔ اب یہ اگر آپ سیب پہ جو بھی پھل کھائیں، جو بھی سورہ پڑھ رہی ہیں اس کو مسلسل تلاوت کر کے کھائیں، لیکن 40 بار سورہ یوسف پڑھنے سے صاحب کردار اور صالح اولاد ہوتی ہے۔ اس کے بعد 40 بار دعائے توسل ہے، 40 بار زیارت جامعہ ہے، 40 بار زیارت آل یاسین ہے، 40 بار دعائے کمیل ہے، اسی طرح 40 ٹائمز اٹس دعائے ندبہ۔ پھر جمعے کے دن عصر کے وقت دعائے سماعت پڑھنا، اور پھر جمعرات کے دن 40 ڈیز تک 5 جو ہماری سورے ہیں جن کو کہ ہم سبح کہتے ہیں، مسبحات کہتے ہیں، یعنی کہ سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ تغابن، سورہ جمعہ اور سورہ صف، ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ پھر نماز سونے سے پہلے مسلسل 9 مہینے تک روزانہ تسبیح جناب سیدہ پڑھنے کی تاکید ہے۔ پھر کم از کم 40 راتیں نماز شب پڑھنے کی تاکید ہے۔ پھر جمعے کے غسل کی بہت تاکید ہے پریگننسی کے دنوں میں، اور اس کے بعد ایک قرآن پڑھ کر امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کرنے کی بھی تاکید ہے کہ ایک قرآن پڑھ کے امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کیجیے اور اپنے بچے کے دین اور ایمان کی سلامتی کے لیے۔ اس کے بعد پھر 40 بار حدیث قصہ ہے، اور پھر 40 دن تک دعائے عہد، وہ ہمیں ویسے بھی پڑھنی چاہیے، تو اس اگر ایام میں پڑھیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اس کے بعد میں آ جاتی ہوں اس لسٹ کی طرف کہ جس لسٹ میں کھانے کی چیزیں ریکمینڈڈ ہیں۔ میں الگ الگ چیزیں نہیں بتاؤں گی، صرف لسٹ آپ کے سامنے بتا دیتی ہوں۔ میٹھا سیب کھانے کی روزانہ بہت تاکید ہے۔ obviously it's full of iron and it has a lot of vitamins and whatever is a pregnant lady is needing، تو سیب روزانہ کھائیے اور اس پہ جو بھی سورہ پڑھ کے دم کر سکیں۔ شہد کا استعمال مستقل ہے، انار ہے، زیتون ہے، اور ساتھ میں کھجور۔ کھجور کے لیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث مبارک ملتی ہے کہ اگر یہ چاہو کہ تمہارے بچے کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوں اور بڑی بڑی ہوں تو روزانہ 2 کھجوریں اپنے پاس رکھو، صبح اٹھ کے نہار منہ کھجوریں کھاؤ۔ اور اگر آپ کھجور کو میں بادام رکھ لیتی ہیں اور اس کو صبح صبح کھا لیتی ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی نہ صرف یہ کہ بچہ کہ مضبوط قلب ہوگا بلکہ اس کی آنکھیں بھی بہت خوبصورت ہوں گی۔ پھر یہاں پہ وہی چیزیں جو almost repetition ہے but I am saying because they have given a lot of stress on it کہ باپ اگر ناشپاتی کھائے obviously he has to eat earlier before his wife conceived، تو ناشپاتی کھائے بچہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر حاملہ خواتین ناشپاتی کھائیں تو بچہ نیک ہوتا ہے۔ پھر ناشپاتی کھانے سے بچے کی قوت قلب، صفائی معدہ یعنی اس کا اسٹمک کلین ہوتا ہے، تزکیہ دل یعنی اس کے دل میں تقویٰ ہے، بہادری اور خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میٹھا انار کھانے سے بچہ نیک ہوگا، خربوزہ کھانے سے بچہ خوش اخلاق اور خوبصورت ہوگا۔ اب اس کے بعد جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ میں نے ایک چیز تو آپ کو بتائی دی کہ ہمیں اپنے اس حاملہ خاتون کو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے اذان اور اقامت پڑھنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو روزانہ جب وہ تلاوت کر رہی ہو یا سن رہی ہو تو اتنی والیوم پہ رکھنی ہے کہ وہ بچہ بھی سنتا رہے مستقل۔ اب یہاں پر کچھ ایک آدھ چیزیں اور بھی ہیں جن کے بارے میں ہائیلی ریکمینڈڈ ہے۔ ایک سورہ ہے جو کہ بہت خوبصورت سورہ ہے، اس کو ویسے بھی روزانہ پڑھنا چاہیے لیکن اس کنڈیشن میں پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ خصوصاً اس میں ہمیں اماموں کی بہت زیادہ تاکید نظر آتی ہے کہ اگر یہ کنسیو ہونے کے پروسیس سے پہلے پڑھا جائے تو اس کا بہت ہی اسٹرانگ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور یہ ہے 11 مرتبہ سورہ فجر کی تلاوت کرنا۔
یعنی جس وقت فزیکل انٹیمیسی کا وقت آئے اس سے پہلے میاں بیوی دونوں کو ریکمنڈ کیا جا رہا ہے کہ سورہ فجر کی تلاوت کی جائے. سورہ فجر آپ جانتی ہیں کہ اس کا دوسرا نام سورہ امام حسین ہے، یعنی یہ سورہ امام حسین کی شان میں نازل ہوئی ہے. چھوٹی سی سورہ، زیادہ لمبی بھی نہیں ہے، تو اگر اس کو 11 دفعہ پڑھنے میں مشکل سے 15 منٹ لگیں گے. اس کی تلاوت اگر کی جائے تو آبویسلی پھر وہ امام حسین کی مخصوص سورہ ہے، تو اس کا امپیکٹ بھی بچے پر بہت اچھا ہوگا. بس اتنا بتا کے میں اس چیپٹر کو کلوز کر رہی ہوں، اور اب ہم آتے ہیں حیات انسانی کے چوتھے مرحلے پر، یعنی یہ دنیا. اب یہ دنیا ہم ہیں اس دنیا میں، اس کی خصوصیات کیا ہے؟ سب سے پہلی خصوصیت تو اس کی یہ ہے کہ ابھی تک انسان ڈفرنٹ چیزوں کے اندر ٹریول کر رہا تھا، اس کا اپنا وجود الگ سے آئیڈینٹیفائڈ نہیں تھا. لیکن اس دنیا میں جب وہ آتا ہے تو یہاں آنے کے بعد پہلی بار تینوں چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں، جو اکٹھا ہونا شروع ہوتی ہیں ماں کے رحم میں. میں پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکی ہوں کہ انسان کی باڈی، پھر اس کی روح، اور تیسری چیز اس کا نفس. یہ تینوں چیزیں اکٹھے ہوتی ہیں ماں کے رحم میں. سیکنڈ منتھ سے یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے، اور تھرڈ منتھ سے یہ شروع ہو جاتا ہے پروسیس. اور اس کے بعد جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو یہ تینوں چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں. اب ان تین چیزوں کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جائے، زندگی کیسے بسر کی جائے، اس کی ہمیں تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ اپنے اندر بڑھانی ہوگی. کہ جسم کا آپ جانتی ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ جسم ہماری فزیکل بینگ ہے جو کہ پہلی بار ہمیں مل رہا ہے اس دنیا میں. اچھا، یہ اس دنیا میں کی خصوصیت ہے کہ یہاں پر یہ تینوں چیزیں اکٹھے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا اسٹیج آئے گا اس میں یہ تینوں چیزیں پھر سے الگ ہو جائیں گی. جسم کہیں اور چلا جائے گا، روح کہیں اور چلی جائے گی، اور نفس کہیں اور چلا جائے گا. اس کو ہم اسی سٹیج پر ایڈریس کریں گے. لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کے لیے اگر عمل کا کوئی بھی اسٹیج آیا ہے جہاں وہ خود عمل کر سکتا ہے تو وہ یہ دنیا ہے. اور اسی وجہ سے اس کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے کہ جو کچھ آخرت کے لیے جمع کرنا چاہو وہ اس دنیا میں تم اپنے عمل سے اکٹھا کر سکتے ہو. ایک بار امام علی علیہ السلام سے رسول خدا نے پوچھا، پورا اصحاب کا مجمع تھا اور سب سے ہی آپ نے پوچھا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ لوگوں نے مختلف جواب دیے، ظاہر سب نے اپنے اپنے حساب سے جو وہ سمجھتے تھے کہ دا موسٹ امپورٹنٹ بلیسنگ وہ بتانا شروع کیا. رسول اللہ کسی بلیسنگ کو بھی سنتے لیکن کہتے ہاں بے شک یہ بڑی نعمت ہے، لیکن یہ وہ نہیں، یہ سب سے اہم نہیں. جب امام علی سے پوچھا آپ نے تو آپ نے کہا سب سے بڑی نعمت یہ زندگی ہے، اور آپ نے کہا بے شک تم نے صحیح جواب دیا. اس کے بعد خیر اگلی 20 نعمتیں گنوائی رسول اللہ پوچھتے گئے، امام علی بتاتے گئے، لیکن آبویسلی وہ میں یہاں پہ نہیں کوٹ کر سکتی ہوں. لیکن یہ جو نعمت ہے یہ ہمیں اس لیے ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ امام علی نے زندگی کو بہت برا بھلا کہا، دنیا کو بہت برا بھلا کہا ہے. لیکن دیکھیے وہ ہوتا کیا ہے کہ ہم کچھ کوٹس پک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہی کوٹس جو ہیں وہ ہم آگے سنتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. زندگی کو دنیا کو ہرگز برا نہیں کہا ہے، بلکہ اس زندگی اور دنیا میں اس طرح سے ڈوب جانا کہ انسان اپنے آخرت کو بھول جائے اور خدا کی بندگی بھول جائے، اس کو امام علی نے ڈیفینیٹلی کنڈیم کیا ہے. اور یہی سب سے سخت آزمائش ہے اس دنیا میں کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور دنیا داری کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں دنیا داری ہی کرنی ہے. تو ہم اس دنیا داری میں اگر اپنی عاقبت کو سامنے رکھتے ہیں تو یہی پھر تقوی اور عمل صالح بن جاتا ہے. اور اگر ہم یاد خدا کو دل سے نکال دیں اور صرف اس دنیا میں ہی کی ریس میں لگ جائیں تو پھر وہ زندگی ریٹ ریس بن جاتی ہے اور کہیں پر بھی انسان کو سیٹسفیکشن نہیں ملتا. تو اب یہاں کے اوپر جو زندگی ہمیں نظر آتی ہے، ہمارے ائمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زندگی ایسی ہے کہ تم یہاں جو بوگے وہی کاٹو گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پر عمل خیر نہ کریں اور آخرت میں اللہ سے
بھلائی کی امید رکھیں. تو یہاں پہ مخاطب وہ لوگ ہیں ہی نہیں جو کہ آخرت کو دیکھ نہیں پاتے. یہاں مخاطب وہ مومنین ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہیں. ان کے لیے لازم ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں، بلکہ اپنے شوق کے لیے نہ گزاریں. اس لیے کہ ہم کو یہ لگتا ہے کہ آج ہم اپنا یہ شوق پورا کر لیں، کل ہم اپنا وہ کام کر لیں، اور اس کے بعد ہمیں ایک ایکسٹرا ٹائم سلاٹ ملے گا جس میں ہم تقویٰ کی طرف چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا عزیزوں. کسی کی زندگی کی کوئی ایشورٹی نہیں کہ کون کس وقت تک رہے گا اور کب اٹھ جائے گا. لہٰذا انسان کو ہر وقت تیاری کے عالم میں رہنا چاہیے، اور اس کو اس بات کے لیے اپنے نفس کو آمادہ رکھنا چاہیے کہ عنقریب یہ جتنی بھی لمبی زندگی ہے، 60 سال کی مل گئی تو بھی، 80 سال کی مل گئی، 200 سال، 250 سال، جتنی بھی لمبی زندگی ہے، یہ زندگی کوئی بہت بڑی زندگی نہیں، یہ بہت چھوٹی سی زندگی ہے، اور اس سے دل کبھی نہیں بھرے گا. سب سے لمبی عمر جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہمیں حضرت نوح کی نظر آتی ہے. حضرت نوح کی 2500 سال کی عمر تھی، اور حضرت نوح کے لیے جب موت کا فرشتہ آیا ہے تو حضرت نوح واز ناٹ ہیپی، اور وہ جانا نہیں چاہتے تھے. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ اے نوح، آپ کو یہ زندگی کیسے لگی، آپ نے 2500 سال یہاں گزار دیے، ان سے ملک الموت نے پوچھا. تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ دنیا ایک بہت بڑا گنبد ہے جس میں داخل ہوا، اور میں ایک طرف سے داخل ہوا ایک دروازے سے اور دوسری سمت نکل گیا. یعنی 2500 سال میں بھی ان کا دل زندگی سے نہیں بھرا تھا، جبکہ وہ ایک اللہ کے متقی بندے اور پہلے اولو العزم، پہلے صاحب شریعت نبی تھے. تو وہ اس وجہ سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ زندگی، موت سے انسان، زندگی اور موت کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے جس طریقے سے شکم مادر سے بچہ باہر آتا ہے، اور وہ ایک چھوٹی سی دنیا سے باہر آنے پہ بہت روتا ہے، احتجاج کرتا ہے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی دنیا، اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کو ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ وہ وہاں محفوظ تھا. اسی طریقے سے انسان جب اپنی جسم سے اس کی روح نکلتی ہے اور وہ اگلے جہان میں جاتا ہے، یعنی کہ برزخ میں جاتا ہے، تو وہ بہت گھبراتا ہے. اور اس دنیا کی، یعنی اس ورلڈ کی مثال اس برزخ کے سامنے امام کہتے ہیں بالکل ایسی ہی ہے جیسے شکم مادر کے مقابلے میں یہ دنیا. اب آپ سوچئے شکم مادر کتنی چھوٹی سی جگہ ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ جو لائف پلانٹ ارتھ پہ ہے، یہ کتنی، اس کا ہورائزن کتنا وسیع ہے. تو اسی طریقے سے وہ دنیا مثالی ہوگی، عالم برزخ ہوگا جہاں ہم مرنے کے بعد پہنچیں گے. اب یہ لائف کیا ہے؟ اس لائف کے لیے پروردگار عالم ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں بتاتا ہے، اور انسان کو متوجہ کرتا ہے. اور کس طریقے سے متوجہ کرتا ہے کہ میں آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی یہ چیپٹر 21 ہے، اس کی آیت پیش کر رہی ہوں 16 اور 17. اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا ہے. ہم کھیل ہی بنانا چاہتے تو اپنی طرف سے ہی بنا لیتے اگر ہمیں ایسا کرنا ہوتا. اس کے بعد 19 آیت، اور اسی خدا کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے، اور جو افراد اس کی بارگاہ میں ہیں وہ نہ عبادت سے اکڑتے ہیں نہ ہی تھکتے ہیں، دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں اور سستی کا شکار نہیں ہوتے. تو اب ہمیں یہاں پر جو چیزیں سامنے آئی، ظاہر بہت ساری احادیث، بہت ساری آیتیں ہیں کہ زندگی کے بارے میں، جس میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس میں ہمیں اس کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا ہے. اور اس کی بتائی ہوئی راہ پر اس لیے چلنا ہے عزیزان محترم کہ وہ تو جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کہاں پہنچنا ہے. آبویسلی اس کی مشیت میں سب کچھ ہے. جو کل میں بدا کی بات آپ کے سامنے کر رہی تھی کہ بدا از اے کنڈیشن، کہ آدمی اگر بدبخت ہے، برا نصیب رکھتا ہے، لیکن وہ نیک عمل کرے تو اس کا خاتمہ شقاوت پر پھر نہیں ہوتا. تو خدا کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص شقی نہیں ہے، لیکن وہ فار سم ریزن شقاوت اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے اور وہ اسے اپنے اعمال صالح سے بہتر کر لیتا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ بہت سعادت مند پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی لاپرواہی سے
اس راہ کی طرف چل پڑتے ہیں جہاں پہ ان کا خاتمہ شقاوت کے اوپر ہوتا ہے. خدا کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ شقی ہوں گے، لیکن خدا تعالیٰ نے یہ جو پورا فلور بچھایا ہمارے لیے، تو یہ خدا خود نہیں آزمانا چاہتا کہ وہ یہ دیکھے کہ ہم میں سے کون اچھا ہے کون نہیں ہے، بلکہ یہ خدا چاہتا تو وہ ہمیں بالکل ڈائریکٹ ہی پیدا کر کے جنت میں اور جہنم میں بھیج دیتا ہے. جس کو جنت میں جانا ہے وہ جانتا ہے وہ جنت میں بھیج دیتا ہے، جس کو جہنم میں جانا ہے اسے جہنم میں بھیج دیتا. لیکن خدا تعالیٰ خود ہمیں پروف کرنا چاہتا ہے کہ تم جس درجے پہ میں تمہیں رکھ رہا ہوں روز قیامت تم اسی کے مستحق ہو، بیکاز دس از واٹ یو ہیو ارنڈ. تو یہ انسان، آپ بالکل اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کی ٹیچر جب آپ کو کوئی پیپر دیتی ہے، ایگزام دیتی ہے، تو اس کو میں میکسیمم مارکس لکھ دیتی ہے 100. ٹھیک ہے، اب اس 100 مارکس میں سے آپ اپنے جو بھی آپ نے اس کے اندر اپنی پریزنٹیشن دی ہے اس کے حساب سے ایک ریوبرک ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ دیکھتی ہے پرفارمنس کو اور اس کے بعد وہ آپ کو مارکس دے دیتی ہے. اب چاہے اس کے اندر ایف گریڈ آئے یا اے گریڈ آئے یا اے پلس آئے، لیکن یہ ہماری پرفارمنس ہوتی ہے جو بھی میکسیمم مارکس میں سے آ رہی ہوتی ہے. تو خدا نے بھی ہمیں میکسیمم مارکس دے کر دنیا میں بھیجا. یہ جو آدم کو سجدہ کرایا گیا تھا، آدم کے سامنے تمام قوتیں جھکی تھیں، یہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اللہ تعالیٰ نے تمام قوتوں سے افضل انسان کو بنایا تھا 100 مارکس میکسیمم دے کے، پھر اب اس دنیا میں بھیجا. اب ہم اپنے عمل سے ثابت کریں گے، اور روز قیامت انسان جب حجت کرنے لگے گا خدا سے کہ نہیں یہ میں اس مقام کا مستحق نہیں ہوں، میں تو اس سے بھی اعلیٰ جگہ جانا چاہتا ہوں، تو خدا وہ کتاب ہمیں دکھا دے گا جو ہمارے نامہ اعمال کی ہوگی، تاکہ ہم کو یہ پتا چل سکے کہ جہاں بھی ہم پہنچ رہے ہیں در حقیقت وہ اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ خدا کی رحمت کے ساتھ پہنچ رہے ہیں، کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، وہ ہماری غلطیوں کو چھپا رہا ہے، اور وہاں اس جہان میں بھی وہ ہمیں بخشش کے ساتھ مغفرت کے ساتھ اجر عطا فرما کے آگے بڑھائے گا. درود پڑھیں محمد عالم. اب یہاں کے اوپر 3 طرح کے گروہ ہیں، میجر 2 گروہ ہیں جو اس دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں. سب سے ایک گروہ وہ ہے جو کہ مٹیریلسٹک ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کہ اسپرچول ہے. آبویسلی جو مٹیریلسٹک گروہ ہیں وہ کیسے ہیں آپ کے علم میں ہی ہے. ان کو بھی علماء نے 3 گروہوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا گروہ وہ ہے جو کہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ صرف مال دنیا ہے، اور اسی مال دنیا کو جمع کرنے کے اسی ہرس میں وہ اپنی زندگی کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ کبھی اپنے دل میں جھانک کر دیکھتا ہی نہیں. اس کو لگتا ہے جتنا زیادہ مال ہوگا، جتنا زیادہ کیپٹل ہوگا میرے پاس، اتنا ہی زیادہ میں سکسیسفل ہوں گا زندگی میں. لیکن یہ بھی ایک عجب معاملہ ہے کہ جب انسان وہ کچھ حاصل کر لیتا ہے جس کی تمنا میں وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، ساری عمر محنت کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کے دل سے اس کی خواہش ہی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اس چیز کو اتنا انجوائے بھی نہیں کرتا اگر اس چیز میں اس نے یاد خدا کو ہٹا دیا ہے. دوسرا گروہ کون سا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ مال سے زیادہ اہمیت عزت اور جاہ کی ہے اور بلندی مرتبہ کی ہے. اور obviously یہ وہ گروہ ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ اگر اسے اونچے خاندان میں وہ پیدا ہو گیا یا کسی بڑے منصب میں پیدا ہو گیا یا بڑے منصب تک پہنچ گیا تو یہ اس کی الٹیمیٹ وکٹری ہے. اور ایسی ہمارے درمیان میں بہت ساری قومیں، آج کل جو ریسزم چل رہا ہے وہ انہی چیزوں پہ چل رہا ہے کہ لوگ یہ ازوم کر لیتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس ہے بس دس از دی بیسٹ، اور باقی لوگ جو ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے. تیسرا گروہ کون سا ہے؟ تیسرا گروہ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جتنا زیادہ ہم ایلیٹ کلاس میں پاپولر ہوں گے، جتنا زیادہ ہم ایلیٹ اسٹیٹس کے اوپر ہوں گے، اتنا ہی زیادہ ہم کامیاب ہوں گے. لہٰذا بہت سارے افراد کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نامور لوگوں کے ساتھ یا جو ہائی پروفائل لوگ ہوں ان کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیں، اور اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ بس یہی کامیابی ہے. تو یہ تینوں گروہ جو ہیں یہ اللہ کی نظر میں ناکام ہیں. اب دوسرا گروہ آیا. دوسرا گروہ ہے جو کہ اسپرچوالٹی کو پہ نظر رکھتا ہے، یعنی روحانیت کی طرف نظر رکھتا ہے. اس میں بھی 3 گروہ ہیں. اس میں پہلا گروہ وہ ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ ہمیں اپنی روحانیت کو قوی کرنے کے لیے جسم کو اذیت دینی پڑے گی. اور یہ طریقہ ظاہر ہے پہلے بہت زیادہ پاپولر تھا کہ لوگ اپنے جسم کو اذیت دیتے تھے، اور جو بھی جائز
چیزیں ہوتی تھیں ان کو سپریس کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہی کامیابی ہے، جیسے کہ ترک دنیا کر کے جنگل میں چلے گئے، فاقے کر رہے ہیں، بھوکے رہ رہے ہیں، شادی نہیں کر رہے ہیں اور اپنے نفس کو وہ پیوریفائی کر رہے ہیں. دس از اے نیچرل، اور اس کو اسلام بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا کہ اس طریقے سے روحانیت کو انکریز کیا جائے. دوسرا گروہ وہ ہے جو کہ ایرسٹوٹل کی فلسفی کے اوپر عمل کرتا ہے، اور ایرسٹوٹل کا فلسفہ یہ تھا، وہ کہتا تھا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اگر انسان میں ہیں اور انسان ان کو ان کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی روحانیت میں بلندی حاصل کر رہا ہے. وہ 4 چیزیں کیا تھیں؟ پہلی چیز تھی حکمت یعنی کہ وزڈم، دوسری چیز تھی شجاعت یعنی کہ بریوری، تیسری چیز تھی عفت یعنی کہ پیورٹی، اور چوتھی چیز تھی جسٹس یعنی کہ عدالت. تو ایرسٹوٹل اور اس کے فالوورز کہتے تھے کہ ان 4 چیزوں میں جتنی بھی زیادہ آپ کمال حاصل کریں اتنا ہی زیادہ آپ اپنی لائف میں سکسیسفل ہیں. اور اگر in this way you are not physically competent تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شارٹ کمنگ ہے فزیکلی یا فزیکلی انوالو نہیں بھی ہیں، لیکن یہ 4 چیزیں نجات دلا دیں گی. اسلام اس سے بھی اگری نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے ڈیفینیٹلی یہ 4 کوالٹیز بہت امپورٹنٹ ہیں، بٹ دیز آر ناٹ دا کور ایٹریبیوٹس، بلکہ اسلام ایک بہت بیلنسڈ ویو دیتا ہے. اسلام کہتا ہے دنیا میں رہو اور دنیا میں اس طرح سے رہو کہ تم پر بہت ساری ذمہ داریاں، یعنی فرد ایک اکائی ہے، ایک یونٹ ہے، اور اس فرد کو بہت سارے رولز اسلام نے دیے ہیں. یہ فرد سب سے پہلے خدا کا بندہ ہے، اور اس بندگی میں وہ یہ جانتا ہے کہ مجھے اپنی ورچیوز سے اپنی زندگی کو اس طرح سے بسر کرنا ہے کہ میرا ہر لمحہ عبادت میں گزرے. ضروری نہیں کہ میں ہر لمحہ صرف تسبیح ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوں تو ہی میں عبادت کر رہی ہوں، لیکن میں اگر اللہ کا ذکر کر رہی ہوں اور اللہ سے کا خوف رکھتے ہوئے اپنے آپ کو نیکی میں بہتر سے بہتر کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عبادت کر رہی ہوں. اور اس کے بعد پھر دوسری چیز اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ جو تمہارے رولز ہیں ان کو پہچانو، اس لیے کہ اسلام نے پھر یہاں پر وہ ہمارے پاس کانسیپٹ آتا ہے جو کہ خدا تعالیٰ کا ایک ڈیوائن کاسمک پلان ہے کہ اس نے اس دنیا کو خلق کیا اور اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان کو اپنا نائب بنا کے بھیجوں گا. دیٹ مینس کہ جو خدا کی صفات ہیں اب ان کو ریفلیکٹ ہونا ہے انسان کے اخلاق کے ذریعے. اور یہاں پہ اسلام ہمیں ماڈریشن کے لیے ریکمینڈ کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ جتنی تمہاری اسٹرانگ اندر سے ول ہوگی، جتنا زیادہ تم اللہ کے تقوی اختیار کرو گے، اتنا ہی تم اس کی بارگاہ میں بلند ہوگے اور تمہارے اعمال اس کی راہ میں نہ صرف کہ قبول ہوں گے بلکہ تم وہاں کے بھی درجات کو حاصل کر سکو گے. اب اس کے اوپر میں بہت زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہی ہوں اس لیے کہ یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ امام علی کا ایک بہت خوبصورت کوٹیشن میں پیش کر رہی ہوں. میں اس موضوع پہ بہت کچھ آپ کے سامنے پیش کر سکتی ہوں. obviously we have a lot of لٹریچر اوور ہیئر، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس موضوع کو 6 سٹیجز آف لائف کو 10 دنوں میں ختم کرنا ہے. تو ہم اس کے اوپر اس لیے گفتگو نہیں کر رہے کہ ہماری ہر مجلس میں یہی موضوع ہوتا ہے. اگر میں ایک جملے میں آپ کے سامنے اس لائف کو پریزنٹ کرنا چاہوں ود دا پوائنٹ آف ویو آف اسلام، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی ذاتی جد و جہد یعنی انڈیویژول کوشش کے ساتھ، انڈیویژول ایفرٹ کے ساتھ کلیکٹیو کامیابی حاصل کرنا، یعنی ایک فرد اس طریقے سے زندگی گزارے کہ نہ صرف وہ کامیاب ہو بلکہ سب کے سب کامیاب ہو جائیں اور وہ ایک کلیکٹیو وکٹری حاصل کر سکے. ذاتی جد و جہد سے کلیکٹیو وکٹری حاصل کرنے کی مثال ہمیں سوائے اسلام کے اور کہیں نظر نہیں آتی کہ اسلام مسلمان کو، مومن کو اپنی فرد واحد کے طور پہ بھی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کہتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارے رولز ڈفرینٹ ہیں. تم ماں بھی ہو، تم باپ بھی ہو، تم بھائی بھی ہو، تم بہن بھی ہو، تم شوہر ہو، بیوی ہو. اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر سے پھر آگے نکلتے ہیں تو اپنے عزیزوں کی ذمہ داریاں آتی ہیں. کہیں پر بھتیجے ہو، کہیں پہ بھانجی ہو، کہیں پہ خالہ ہیں، کہیں کے اوپر دادی ہیں، کہیں پہ نانی ہیں. ان سب کے حقوق آتے چلے جاتے ہیں. اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ہمارے نوکروں کے حقوق ہیں، پھر ہم
ورک انوائرمنٹ میں جاتے ہیں تو ہمارے امپلائی کے ہیں, ہمارے امپلائرس کے ہیں. اگر آپ اس موضوع کے اوپر جانا چاہتی ہیں, پڑھنا چاہتی ہیں تفصیل سے کہ اسلام کیا کہتا ہے, تو امام زین العابدین علیہ السلام کی جو کتاب ہے کتاب الحقوق, جو کہ آپ نے جس میں 50 مختلف حقوق لوگوں کے بتائیں, 50 کیٹیگریز کے حقوق بتائیں, اور ہر ایک کے 3 حقوق امام نے 3 سے 4 حقوق لکھے ہیں. وہ بہت ہی بریف سی کتاب ہے, اس کتاب کو گوگل کر لیجیے, اردو انگلش دونوں میں آپ کو مل جائے گی. انشاءاللہ بھی امام کی شہادت کے دن جب آئیں گے تو میں اس کو تھوڑا سا پریزنٹ کرنے کی بھی کوشش کروں گی کہ یہ جو کتاب حقوق امام علی ابن الحسین نے لکھی تھی, دس از دی بیسٹ گائیڈنس کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے یہاں پر گزاریں, کہ ہم صراط مستقیم پر بھی رہیں. اب یہاں پہ امام علی ایک بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں, اس لیے کہ انسان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ مرے. میں نے بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ کس طرح سے حضرت نوح واز ریزسٹنگ. تو یہاں پر امام علی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا چاہتا تو وہ راستہ جو اس کو بقا کی طرف لے جا سکتا ہے اور اس کی موت سے وہ اسکیپ کر سکتا تھا, تو وہ فقط ایک شخص تھا اس دنیا میں, اور ان کا نام تھا سلمان بن داؤد. یعنی کہ حضرت سلمان کو پھر امام ارشاد فرماتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ان کو خدا نے نہ صرف یہ کہ نبوت دی تھی, بلکہ ان کو جنوں اور انسانوں اور اپنی تمام مخلوقات کے اوپر ان کو حکومت دی تھی. اور حضرت سلمان کے بارے میں قرآن مجید میں ہمیں بہت ساری آیتیں نظر آتی ہیں, لیکن آبویسلی اگر میں یہ آیتیں ریڈ کرنے لگی تو میرا وقت نکل جائے گا. آپ ضرور قرآن مجید کو دیکھیے کہ جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت سلمان کا جو لشکر جب کھڑا ہوتا تھا تو وہ لشکر ہی صرف 100 فرسخ پہ ہوتا تھا. ایک فرسخ جو ہے وہ غالباً 3 یا 4 اسکوائر میل کے برابر ہوتا ہے. تو 25 فرسخ میں صرف انسان ہوتے تھے, 25 فرسخ میں پھر جن آتے تھے, اور اس کے بعد 25 فرسخ میں سارے اینیملز آ جاتے تھے, اور پھر 25 فرسخ میں تمام پرندے آ جاتے تھے. اور ان کے پاس جو ان کا محل تھا اس میں 1000 کمرے تھے, اور ان کا جو ٹریولنگ جو جس چیز پہ کرتے تھے تو وہ ایک فلائنگ کارپیٹ تھا کہ جو اتنا بڑا پھیلا ہوا تھا اور ریشم اور سونے کے تاروں سے بنا ہوا تھا, اور اس پہ جب ان کا تخت رکھا جاتا تھا تو ان کے لیے اس تخت پہ وہ جلوہ افروز ہوتے تھے, اور 3000 کرسیاں سونے اور چاندی کی ان کے ارد گرد رکھی جاتی تھیں, جس میں سونے کی کرسیوں کے اوپر نیک عمل کرنے والے صالح بیٹھتے تھے اور علماء بیٹھتے تھے چاندی کی کرسیوں پر. اور اس کے بعد ان کا عالم یہ تھا کہ وہ ان کا جو کارپٹ تھا وہ ایک دن میں, قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ایک صبح سے لے کے شام تک اتنا ٹریول کرتا تھا جتنا کہ پورا ایک مہینے کا سفر ہو, اور اسی طرح سے وہ رات کو ٹریول کرتا تھا. اور ان کے جو نہ صرف یہ کہ وہ سارے جانوروں کی بولیاں جانتے تھے, بلکہ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی, اور ان کے لیے یہ جو جنات تھے وہ ایسی ایسی چیزیں بناتے تھے. اگر آپ ابھی بھی جا کے صرف ہیکل کو ہی دیکھ لیں, ہیکل سلمانی جس کے اوپر فلسطین میں اتنا جھگڑا چل رہا ہے, تو آپ اس کی بلڈ دیکھیے, وہ حضرت سلمان کا بنایا ہوا ہے. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ہاؤ پاورفل ہی واز. لیکن اس کے باوجود ان کی کامیابی کس میں تھی؟ امام علی کہتے ہیں ان کی کامیابی اس بات میں تھی, ان کی دعا تو آپ نے یقیناً سنی ہوگی جو انہوں نے قرآن میں دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے ایسا ملک عطا فرما کہ جو ملک کسی کو تو نے نہ دیا ہو, اور ان کو آبویسلی اتنی بڑی حکومت دی تھی. لیکن امام علی کہتے ہیں کہ جو چیز ان کے لیے فائدہ مند تھی وہ یہ کہ وہ اتنی بڑی حکومت, یہ طاقت انہوں نے مانگی تھی صرف اس لیے کہ وہ شیاطین اور اس زمانے کے جو ظالم لوگ تھے ان کی سرکوبی کرنا چاہتے تھے. اور اس زمانے کے لوگوں کی جو ایک بہت بڑی ہیبٹ تھی, آپ اگر موقع ملے تو وہ مووی دیکھیے گا جو حضرت سلمان کے بارے میں بہت سالوں سے اس پہ یوٹیوب پہ موجود ہے, کہ اس زمانے میں لوگ جادو ٹونا بہت کرتے تھے, اور یہ جو جادو اور سفری عمل کرتے تھے اس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ وہ دنیا میں لوگوں کو پریشان کر رہے تھے, بلکہ وہ دوسرے سیاروں سے ان مخلوقات کو بلا رہے تھے جو دنیا پر آئیں اور ان کے ایول کو اسٹیبلش کرے. تو جب حضرت سلمان کو یہ اتنی بڑی حکومت ملی تو انہوں نے 2 کام کیے. انہوں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس ایول کو نہ صرف یہ روکا, بلکہ ان لوگوں کو مغلوب ان کو کیا, انہیں ان کے اوپر ان کو ڈیفیٹ کیا جو اس طرح کی چیزیں کرتے تھے, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ چیز اسٹیبلش کر لی کہ باہر سے ایول دنیا کے ایٹماسفیئر میں نہ آ سکے. تو دنیا میں جو ایول ہے وہ تو ہے, لیکن باہر سے اس کا آنا بند ہو جائے. اور دوسری چیز حضرت سلمان نے کیا کی کہ امام کہتے ہیں کہ وہ حد سے زیادہ ہمبل تھے,
اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے ہمبل تھے کہ جیسے ہی رات کا اندھیرا چھاتا تھا وہ اپنے ہاتھوں کو گردن کے پیچھے باندھ لیتے تھے اور تمام رات اللہ کی بندگی کرتے تھے اور گریا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے پالنے والے یہ حکومت تو جانتا ہے کہ صرف دشمنوں کو ایک پہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں تو میں ایک ادنا سا غلام ہوں. اور دوسری چیز ان کی کیا تھی کہ اس ہیوملٹی کو وہ انسانوں کے ساتھ بہت زیادہ استعمال کرتے تھے. خود وہ اور ان کا پورا گھرانہ جو تھا وہ بغیر چھنے ہوئے آٹے کی خالی روٹی کھاتا تھا, لیکن دوسروں کی عزت ایسے کرتے تھے کہ ان کو وہ بہترین اور عمدہ کھانے کھلاتے تھے. اور جب وہ گھر اپنے محل سے باہر نکلتے تھے تو وہ تمام تر اپنے امراء کو دیکھتے تھے اور اس کے بعد جا کے وہ مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک اللہ کا مسکین بندہ تمہارے ساتھ ہے. ہم لوگوں کا کیا حال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہائی لیول کا ہائی سٹیٹس کا بندہ محفل میں ہے جا کے اس کے پاس بیٹھے, اس سے اپنی رشتہ داری بنائیں, اس سے اپنی دوستی کو ظاہر کریں. تو خدا تعالیٰ اندر کی ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کس نیت سے کیا عمل کر رہے ہیں, کہاں پہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ عالم فاضل شو کرنا چاہتے ہیں, کہاں پہ ہم ہمبل ہیں, کہاں پہ ہم لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ ساری چیزیں کا دار و مدار نیت پہ ہے. تو جو شخص اپنی نیت کو خالص رکھتا ہے بس پروردگار عالم اس کے نفس کو بلند کرتا ہے. اب یہاں پہ 2-4 جملے نفس کے بارے میں, اس لیے کہ یہ نفس وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو روح ہے اور اس کے بعد یہ جسم ہے تو ان کے درمیان نفس کی کیا ضرورت ہے. نفس جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا, نفس بالکل جو آپ کی فزیکل بینگ ہے اس کا ریپلیکا ہوتا ہے, اس کو مرر کر رہا ہوتا ہے. اور یہ نفس کو اگر میں سادہ زبان میں سمجھانا چاہوں, الحمدللہ آپ لوگ قرآن مجید پڑھتی ہیں, جیسے جیسے آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گی آپ پہ نفس واضح ہو جائے گا. دراصل نفس وہ چیز ہے جو روح اور جسم کے درمیان برج کا کام دیتا ہے, اور یہ ایک خدا کا وہ نور ہے جو خدا نے ہر بندے کو دیا ہے. لیکن اب انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اگر اپنے عمل تقوی اختیار کرتا ہے, خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے, اس کے بتائے ہوئے اولیاء کے رستے کے اوپر چلتا ہے, اپنے نفس کو گناہ سے بچاتا ہے, تو وہ اس نفس کو جو خدا نے اسے نور دیا ہے اس کو اسٹرینتھن رکھتا ہے. لیکن جیسے جیسے وہ گمراہی کی راہ پر چلا جاتا ہے یہ نفس کمزور ہوتا چلا جاتا ہے, اور جب یہ نفس یہاں سے نکلے گا سینے سے اور اگلے جہان میں جائے گا تو اگر یہ پاورفل ہے تو یہ پھر تیزی کے ساتھ بلندی پر جائے گا, یعنی نیکی کی طرف جائے گا. اور اگر یہ نفس کمزور ہو گیا ہے گناہوں سے, دنیا کی لذتوں نے اس کو کمزور کر دیا ہے, تو بس پھر یہ وہیں کے اوپر سلپ ہو کے جہنم کی گھاٹیوں میں چلا جائے گا. میں سورہ مائدہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں, 5th چیپٹر 105 آیت. ایمان والو اپنے نفس کی فکر کرو, اگر تم ہدایت یافتہ رہے تو تم کو گمراہوں کی گمراہی نقصان نہیں پہنچا سکے گی. تم سب کی بازگشت اللہ کی طرف ہے, پھر وہ تمہارے اعمال سے تمہیں باخبر کرے گا. عزیزان محترم, یہ اتنی کمپریہنسو آیت ہے. ویسے میں بہت ساری آیتیں نفس کے اوپر مل رہی ہیں قرآن مجید میں, لیکن اس میں 2-3 چیزیں کہی گئی ہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ تمہارے پاس اگر ایمان ہے, دولت ایمان ہے, تو بس تم پر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے, تم اپنے نفس کی فکر کرو, اپنے نفس کو بچاؤ. اگر تم نے اپنے آپ کو ہدایت پر ثابت قدم رکھا تو پھر یہ جتنی چیزیں ہیں, قرآن کہتا ہے کہ یہ شخصی وجاہت, یہ رتبہ, یہ دنیا میں اسٹیٹس, یہ اولاد, یہ مال, یہ گاڑیاں, یہ بنگلے, جو کچھ ہے یہ سب دنیا کی زینت ہے, اور اس سے اتنا لے لو جو تمہاری آخرت کو فائدہ پہنچائے, جو تمہارے لیے تمہارے ایمان کو مضبوطی پہ رکھے. لیکن اگر تم نے اس راہ کو چھوڑ دیا تو پھر جب خدا کے پاس جاؤ گے تو تمہارا نامہ عمل وہ تمہیں دکھا دے گا کہ تم نے یہ کیا ہے, اس وجہ سے تم اس اسٹیٹس کے اوپر رہو گے. عزیزان محترم, آخری آیت اور پھر اس کے بعد یہ چیپٹر کلوز, کہ ہمیں یہ دنیا کتنی خوبصورت لگتی ہے اور اس میں ہمارا کتنا دل لگتا ہے, اور ہمیں ہر چیز کی فکر ہوتی ہے کہ اس کے پاس فلاں سواری ہے, میرے پاس بھی ایسا ہو, اس کا گھر ایسا ہے, میرے پاس بھی ایسا ہو. اور بسا اوقات انسان ان وجاہتوں کی ریس میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ وہ حلال اور حرام کو بھول جاتا ہے. تو سب سے بڑی چیز ہے قناعت.
جب ہم ہرس کو چھوڑ دیں گے، جب ہم حسد سے پناہ مانگیں گے، جب ہم تکبر اور دکھاوے سے کہ میں سب سے اچھی ہوں اس ٹائٹل کو لینے سے اپنے آپ کو بچائیں گے. کبھی محفلوں میں دیکھا کیجیے، بعض دفعہ آپ کو لگتا نہیں کہ ایک وقت میں سب لوگ بول رہے ہوتے ہیں، کوئی نہیں سن رہا ہوتا، اس لیے کہ ہر شخص اپنی آرگیومنٹ کو پروف کرنا چاہتا ہے. یہ چیز کتنی دیر ساتھ چلے گی؟ قرآن کی آیت کہتی ہے سورہ نازعات کے لیے کی آخری آیت کہتی ہے، اور جب ان سے پوچھا جائے گا، اچھا یہ موضوع کئی جگہ قرآن میں بتایا بھی گیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اور جب ان لوگوں سے روز قیامت میں پوچھا جائے گا کہ تم کتنی دیر دنیا میں رہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ شاید چند پہر، یعنی ایک دن بھی نہیں کہیں گے. اب اسی کو میں ایکسپلین کرتی ہوں. امام رسول خدا کی ایک حدیث ہے کہ رسول خدا اس دنیا پہ جس میں ہم جان دیے دیتے ہیں اس کے لیے کہتے ہیں کہ جب روز قیامت انسان مڑ کے اپنی زندگی کو دیکھے گا، ابھی آخرت کی زندگی نہیں شروع ہوئی ہے، ابھی تو صرف وہ حساب کتاب کے مرحلے پر ہے، تو امام رسول اللہ کہتے ہیں جب وہ مڑ کے اپنی زندگی کو دیکھے گا تو اسے اپنی زندگی صرف ایسی ہی نظر آئے گی جیسے ساحل سمندر پہ اس کی انگلی گیلی ہوئی تھی، اس کی انگلی کی ایک پور گیلی ہوئی تھی اور وہ خشک بھی ہو گئی. اگر آپ کا ہاتھ بھیگتا ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کتنے غیر محسوس طریقے سے وہ پھر ڈرائی ہو جاتا ہے. تو رسول خدا کہتے ہیں بس اس زندگی کی اہمیت اتنی ہی ہے. تو عزیزان محترم، پھر اس زندگی کو کیسے بسر کیا جائے؟ اس زندگی کو بسر کرنے کی جو سب سے بہترین طریقہ ہے، رسول اللہ سے کسی اعرابی نے پوچھا آپ کہ آپ نے ہمیں اللہ کی ہدایت دی، وحدانیت پہچنوائی، ہم نے تمام اسلام کو آپ سے قبول کر لیا، اب میں آپ کو کیا دوں کہ جس سے میں آپ کا جو اتنا بڑا احسان ہے میری زندگی کو سیو کرنے کا، تو اس کو میں کیسے اتاروں؟ تو رسول خدا نے بڑا خوبصورت اور اتنا سمپل فارمولا دیا. رسول اللہ نے کہا کہ میرے اقربا سے محبت کرو. اس نے کہا آپ کے اقربا کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس وقت امام حسن اور امام حسین آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے گود میں، آپ نے کہا یہ دونوں میرے نواسے اور ان کے ماں باپ یہ میرے اقربا ہیں. اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. رسول اللہ کہتے ہیں اے شخص، تو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ محشور ہوگا. اگر تو ایک پتھر سے محبت کرے گا تو اس پتھر کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر تو کسی بہتر سے محبت کرے گا تو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اسی وجہ سے عزیزان محترم ہم دنیا کی ہر چیز کو آل محمد سے بہت کم تر سمجھتے ہیں اور صرف آل محمد کی محبت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ ان کی محبت نے ہمیں دین دیا، ان کی محبت نے ہمیں دین پر قیام کرنے کا حوصلہ دیا، ان کی محبت نے ہمیں دین پر سلامتی کی راہ دکھائی. ان سے محبت کریں گے تو ان کی محبت پہ ہی دم نکلے گا اور ان کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے اور الٹیمیٹ وکٹری ان کے ہی پاس ہوگی، فوز عظیم ان کے ہی پاس ہوگی. بس عزیزان محترم میں اپنی گفتگو کو تمام کرتی ہوں. انشاءاللہ کل کی گفتگو میں ہم اگلے سٹیج آف لائف کی طرف جائیں گے. اس وقت مصائب کی منزل ہے اور مصائب کی منزل میں ان لوگوں کا حال بیان کرنا ہے کہ جو دنیا کی محبت میں اندھے ہو گئے تھے اور صرف چند درہم و دینار کی خاطر انہوں نے اپنا ایمان اس طریقے سے بیچ دیا تھا کہ ان کو یہ نظر نہیں آتا تھا کہ ان کے سامنے خدا کا رسول کی صورت ہے، ان کے سامنے خدا کے. امام حسین بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ مشرق و مغرب میں تم نظر ڈال لو، تمہیں سوائے میرے اگر کوئی فرزند رسول نظر آئے تو مجھے بتاؤ. اور وہ فرزند رسول کو جانتے بوجھتے قتل کر رہے تھے، اور کس طریقے سے قتل کر رہے تھے کہ آج تک ہماری آنکھیں اشک بار ہے کہ امام حسین عالی مقام کو کتنی اذیتیں دے کے شہید کیا گیا، ان کی اولاد کے ساتھ، ان کی حرمت کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا تھا. میں نے آپ کو وہ واقعہ بھی بتایا تھا کہ جس وقت جناب ام کبریٰ کے پاؤں سے شام غریبہ میں جوتا اتارا جا رہا تھا، چھینا جا رہا تھا ان کا جوتا، تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جس شخص نے میرا جوتا اتارا تھا، چپل کھینچی تھی میرے پاؤں سے، اس کی آنکھیں نیلی تھیں اور وہ رو رہا تھا، ایسا ہی رو رہا تھا کہ بی بی کو اس کو کے آنسو نظر آئے. تو بی بی نے کہا وائے ہو تجھ پہ، تو روتا بھی ہے اور پھر تو میری بے عزتی بھی کر رہا ہے، بے حرمتی بھی کر رہا ہے. تو اس نے کہا روتا اس لیے ہوں کہ جانتا ہوں آپ رسول زادی ہیں، اور چھین اس لیے رہا ہوں کہ اگر نہیں چھینوں گا
تو کوئی دوسرا آ کے یہ چھین لے گا. تو آپ نے دیکھا عزیزو وہاں جو کچھ ہو رہا تھا پہچاننے کے بعد، لیکن انسان اپنی اس زندگی میں صرف جاہ کے لیے، دولت کے لیے، تھوڑی سی لذت کے لیے کس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کر دیتا ہے. عزیزوں آج اس رضا خانے میں چھٹی مجلس ہے، اور چھٹی مجلس ہمارے شہزادے علی اصغر کے ساتھ منسوب ہے، ان کے نام سے منسوب ہے. عزیزوں اس بچے کا جھولا فقط کتنی بچہ بڑا تھا، 6 مہینے کا بچہ تھا. جس وقت امام حسین نے سفر اختیار کیا تھا، مدینے سے آپ نکلے تھے، تو یہ صاحبزادے، یہ شہزادے بمشکل 10 یا 11 روز کے تھے. اب آپ سوچئے اس بچے کے جھولے میں کتنی پاور ہے کہ اگر آپ ان کے جھولے کے سے کوئی منت مانے کہ اس میں علی اصغر کے جھولے پر یہ منت مانتی ہوں، تو یہ جھولا جھولا نہیں بلکہ باب المراد بن جاتا ہے. شہزادہ علی اصغر باب الحوائج ہیں، ان کے واسطے سے جو سوال کیا جاتا ہے پروردگار عالم وہ ضرور قبول کرتا ہے. اور اس کا ریزن کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ بچہ وہ ہے جو میدان جہاد میں ایکسیڈنٹلی نہیں چلا گیا تھا، یہ بچہ اپنی ول سے گیا تھا. اور اس بچے نے وہ انٹلیکٹ شو کی تھی کہ جو انٹلیکٹ ہمیں کبھی عیسیٰ کی نظر آتی ہے کہ وہ صرف 2 دن کے 3 دن کے تھے اور انہوں نے اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی تھی. اسی طریقے سے حضرت یوسف کی جو گواہی پاک بازی کی دی تھی وہ بھی صرف 3 مہینے کا بچہ تھا جس نے گویا ہو کر بتایا تھا کہ یوسف پاکیزہ کردار کے ہیں. یہاں پہ حسین نے جس وقت نعرہ بلند کیا ہے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے، تو اس وقت اس بچے نے اپنے آپ کو، جبکہ یہ بچہ بالکل پیاسا تھا اور اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا اور یہ عالم غشی میں 1 رات پہلے سے تھا، اس بچے نے اپنی آنکھیں نہ صرف کھولی بلکہ وقت کے امام کی آواز پہ اس طریقے سے لبیک کہا کہ وہ جو کپڑے کا جھولا اسے اپنی آغوش میں سمیٹے ہوئے تھا یہ اس سے باہر گر پڑا. اور اس طریقے سے یہ گرا کہ عورتوں نے جب دیکھا تو عورتوں نے گریہ کرنا شروع کیا. امام قریب آئے خیمے کے اور امام نے کہا ابھی میں زندہ ہوں، ابھی نہ رو، اس لیے کہ جب تم روتی ہو تو پھر یہ ملعون شاد ہوتے ہیں. کسی نے باہر نکل کے کہا کہ آپ کے استغاثے کی آواز سن کے وہ بچہ جو کل سے بے ہوش پڑا تھا اس نے جھولے سے اپنے آپ کو گرا لیا. اور امام کو کچھ یاد آیا، امام نے کہا، دل میں سوچا کہ ہاں یہی تو محضر نامے پہ آخری شہادت میری طرف سے رہ گئی ہے، اب میں اس کو لے کے چلوں. عزیزوں میں آپ کے سامنے ایک بات، ایک آرگیومنٹ رکھنا چاہتی ہوں، ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. آپ نے دیکھا ہے نا جب کوئی بہت بڑی ڈاکیومنٹ تیار ہوتی ہے، بڑی اہتمام کے ساتھ تیار ہوتی ہے، اس ڈاکیومنٹ کے بالکل آخر میں اس پر ایک مہر لگائی جاتی ہے، اس کے اوپر ایک اسٹیمپ لگایا جاتا ہے، اس کو سیل کر دیا جاتا ہے. سیل ہمیشہ بہت چھوٹی سی ہوتی ہے. تو یہاں کے اوپر 70 قربانیاں امام حسین دے چکے تھے، ایک لمبی فہرست تھی شہداء کی. اب امام اس کو سیل کرنے کے لیے چلے، اس 6 مہینے کے بچے کو گود میں لے کے چلے. اور اس بچے کو جب لے کے گود میں گئے اور اس کی پیاس، اس کے سوکھے لب جس وقت کے ان ظالموں نے دیکھے تو ان کے دل پسیج گئے، منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. بس یہ وہ ننھا سپاہی تھا حسین کا کہ جس نے بغیر تلوار کے جنگ کی اور پوری کی پوری فوج کو پلٹ دیا. لوگوں نے پلٹ کے عمر ابن سعد سے کہنا شروع کیا وائے ہو تجھ پر، حسین سے جنگ کر رہا ہے، اس ننھے بچے کو 2 قطرے تو دے دے. بس وہ اتنا بوکھلایا کہ اس نے اپنے سب سے بہترین تیر انداز کو حرملہ بن کاہل اسدی کو حکم دیا اقتل کلام الحسین. اس نے یہ نہیں کہا کہ بچے کو مار دو بلکہ اس نے کہا حسین کا کلام کاٹ دو. حسین تو اس وقت بات ہی نہیں کر رہے تھے. حرملہ نے بھی یہ دیکھا کہ حسین کی اس وقت گفتگو زبان سے نہیں ہے بلکہ اس 6 مہینے کے بچے کی مسکراہٹ سے ہے، بس اس کو ہی ختم کرنا ہے. اس ظالم نے بھی ظلم کی انتہا کر دی. اس نے وہ تیر چلے میں کھینچا جو تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے کو طے کرنے کے کام آتا ہے. عزاداروں، کہاں وہ ننھا سا بچہ، کہاں وہ تیر سہ شعبہ، کہاں 10 فٹ کا نیزہ، بس وہ بھالا آیا اڑتا
اڑتا ہوا ہوا میں امام حسین اپنے بچے کو جھک کے دیکھ رہے تھے۔ جب ہوا کی سنسناہٹ امام نے سنی، بے اختیار الٹے پیروں پیچھے ہٹے، اپنے بچے کو سینے سے لگایا کہ شاید اگر کوئی تیر ہوگا۔ یہ بالکل ایک غیر اختیاری عمل تھا امام کا کہ بچے کو سینے سے لگا لیا، لیکن وہ کوئی معمولی تیر تو تھا نہیں جو حسین کے ہاتھ پہ کلائی پہ آ کے رک جاتا، وہ تو تیر سہ شعبہ تھا، پورے فورس کے ساتھ وہ آیا، اس نے امام کی کلائی کو توڑا اور وہاں سے نکلتا ہوا وہ علی اکبر کے، علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ بس عزیزوں، وہ بچہ کتنا کمزور تھا، پیاس نے اس کے خون کو اس طرح سے خشک کر دیا تھا کہ جب امام حسین نے وہ تیر کھینچ کے پھینک دیا ہے تو اس کے بعد امام نے ابلتے ہوئے خون کے نیچے اپنی ہتھیلی رکھی، فقط اتنا خون تھا کہ اس ہتھیلی میں آ کے رک گیا، اس لیے کہ اگر ذرا بھی زیادہ ہوتا تو یہ روایت نہ ہوتی جو روایت کہتی ہے کہ امام حسین نے اس خون کو زمین کی طرف گرانا چاہا تو زمین نے آواز دی، ایک ہاتف غیبی نے آواز دی، حسین خون ناحق نہ گرائیے گا، اگر ایک قطرہ بھی گر گیا قیامت تک دانے گندم نہ اگے گا۔ امام نے چاہا اس آسمان کی طرف اچھال دے خون کو، لیکن آسمان نے ندا دی، حسین میری طرف یہ خون ناحق نہ پھینکنا، قیامت تک ابر رحمت نہ برسے گا۔ اب حسین اس ہاتھ کے چلو کو اٹھائے ہوئے کبھی اصغر کے ننھے سے جنازے کو دیکھتے ہیں، کبھی اس چلو پر خون کو دیکھتے ہیں۔ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اور اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ بس امام نے وہ خون لیا، کہا بار الہ تو دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد چند لمحے ساکت رہے اور اس کے بعد کہا میرے لیے یہی کافی ہے کہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے امام نے اس خون کو اپنے چہرے پر ملا، اپنی ریش مبارک میں لگایا، کہا اپنے نانا کے حضور اسی طرح سے جاؤں گا کہ امت نے آپ کی میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آؤ عزیزو، در پہ کھڑی ماں کو پرسا دو۔ ارے ماں جو سب دیکھ رہی تھی، جب حسین نزدیک آئے تو بس تڑپ کے اتنا کہا، اے میرے امام، اس عمر کے تو جانور کو بھی نہر نہیں کرتے۔ معنی کیا تھے کہ ارے اتنا بڑا تیر، اتنا بڑا بھالا مارا جیسے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، لیکن 6 مہینے کا تو اونٹ بھی نہر نہیں ہوتا۔ ارے میرا تو یہ بچہ 6 مہینے کا تھا۔ پالنے والے تیری بارگاہ میں اصغر کا پرسا، پالنے والے اس پرسے کو پیش کرتے ہیں رسول خدا کی بارگاہ میں، تمام ائمہ کی بارگاہ میں، اور تجھ سے سوال کرتے ہیں پالنے والے، جو معرفت شہزادہ علی اصغر کو اس کم سنی میں تھی وہی معرفت ہمیں عطا فرما دے، اپنے وقت کے امام سے محبت کریں، ان کی طرف متوجہ رہیں اور ان کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار رکھیں، تاکہ جب وہ آواز دیں تو ہم ان کی آواز پہ بغیر کسی تردد کے لبیک کہہ سکیں۔ پروردگار باب الحوائج کا واسطہ ہے، اس مجلس کو سننے والے جتنی بھی مومنات ہیں ان کے دامن کو اپنی عطا سے بھر دے، پروردگار ان کی ہر مراد کو پورا کر دے۔ پالنے والے اس باب الحوائج ننھے شہزادے کا واسطہ ہے، پروردگار کسی کی جھولی خالی نہ رہے، کسی کی دعا بغیر قبول ہوئے نہ رہے، پروردگار جتنے حاضرین محفل ہیں ان کی کل مشکلیں آسان فرمائیے، شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں، لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔